अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा का, जो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में, तो आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने वज़ीर ख़ारिजा की बात करते हैं, वज़ारत ख़ारिजा की बात करते हैं, तो हमारी वज़ारत ख़ारिजा बहुत ज़्यादा मुतहरिक हमें दिखाई देती है, ख़ास तौर पर जब से चार्ज संभाला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। बहुत सारे ममालिक के इन्होंने ख़ुद भी दौरे किए हैं और बहुत सारे ममालिक के जो सरबराहान हैं इन्होंने यहाँ पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है और मुतादिद बार दी है। अच्छा, अभी ये जो हम आपको कुछ मनाज़िर दिखा रहे हैं बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान, हमने देखा है कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ जो शुबे हैं उनमें ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैं वो साइन किए गए हैं। अच्छा, एक जो अहम मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान, वो सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना है। ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है और के तहत सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं उनके लिए वीज़े की जो शर्त है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। ज़ाहिर है कि इससे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो रहे होंगे, उनको मज़ीद ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा होगा। अहम जो शख्सियात हैं वो इन दोनों ममालिक के बीच जो हैं ट्रैवल कर रही होंगी। वीज़े की शर्त चूँकि ख़त्म हो जाएगी और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हमें आइंदा दिनों में होती हुई दिखाई देगी। जब इन दोनों मुल्कों के बारे में हम बात करते हैं तो इससे पहले भी इन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मौजूद है। किस किस्म का ताउन है, आज इसी मामले पर हम बात कर रहे होंगे। हसन तारिक भट्ट मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी होंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले ये जो बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से दौरा किया जा रहा है पाकिस्तान का, इस दौरे के हवाले से हमने एक डिटेल्ड आज एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार किया है। वो पहले आपको दिखा देते हैं, फिर बात करेंगे हम हसन तारिक भट्ट से, जो कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई एलेनिक वज़ारत ख़ारजा पहुंचे तो उनके पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रबानी खर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। पहले मुआहदे के तहत सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद को वीज़ा से इस्तिस्ना होगा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका आलामिये पर भी दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बेलारूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और सनअती ताउन के फ़रोग़ के साथ अवामी रवाबित भी बढ़ाना चाहते हैं। We aspire to build a comprehensive and mutually beneficial partnership that contributes to the prosperity and well-being of our nations. We have mutually agreed to undertake practical measures aimed at transforming the profound goodwill shared between our governments and peoples into tangible cooperation across various domains. वज़ीर ख़ारजा सरगई एलेनिक ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बेलारूस के दौरे की दावत देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाया जाएगा। We see Pakistan as a valuable and reliable partner in South Asia and in the Muslim world. During today's productive talks with the Minister, we were able to discuss the whole spectrum of mutually beneficial bilateral cooperation in politics, economics and other spheres. बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा दोनों मुल्कों की दोस्ती की अलामत के तौर पर पौधा भी लगाया। दोनों मुल्कों की दोस्ती की अलामत के तौर पर ये पौधा लगाया गया है और बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। इस दौरे पर बात कर लेते हैं जी हसन तारिक भट्ट से, सीनियर सहाफ़ी मुझे इस वक्त वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन कर रहे हैं आप। हसन, पहले तो ज़रा मुझे बताइएगा कि बेलारूस का नाम हम बहुत कम सुनते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मुझे पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि इन दोनों ममालिक की, पाकिस्तान के लिए बेलारूस की और बेलारूस के लिए पाकिस्तान की अहमियत क्या है, क्यों इनके दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए और जो ऑलरेडी ताल्लुकात हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर किस तरह से इस दौरे से मजबूत होंगे उसकी जानिब तो मैं आऊँगी बाद में। जी बिल्कुल, देखें बेलारूस पाकिस्तान के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट है। सिमिलरली पाकिस्तान जो है वो बेलारूस से काफी ज्यादा जो मैकेनाइज्ड गुड्स हैं
آپ نے اکثر ایک لفظ سنا بھی ہوگا کہ بیلاروس کا ٹریکٹر، تو ہمارے جو یہ زرعی ٹریکٹر اور زرعی مشینری جو ہے یہ بیلاروس سے کافی زیادہ پاکستان میں آتی ہیں، صحیح اور اس حوالے سے بیلاروس از اے ویری گڈ امپورٹ مارکیٹ ایز ویل، جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری کی بات کریں تو ہماری جو یہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ بھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو بیلاروس ہے وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ مارکیٹ. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ انہی دو شعبوں کے اندر ہوئے ہیں، زرعی آلات کو لے کر ہوئے ہیں، جو دیگر معاملات ہیں ان پر ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب کی دفعہ کوئی ایک ایسا شعبہ تھا جو بالکل نیا تھا دونوں ممالک کے درمیان، جس پر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو، کوئی معاہدہ ہوا ہو، کوئی بات چیت ہوئی ہو کہ اب اس میں بھی ہم نے تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی بالکل، جو آج کے دن جو 2 MOU سائن ہوئے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور جو بیلاروس کے وزیر خارجہ ہیں سرگئی ایلینک کے اوپر جو ہے وہ دستخط کی ہے. جو پہلا MOU ہے وہ ہے جو آپ کے آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز ہیں یا اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو جو ویزے کی جو کنڈیشن تھی اس کو ڈیفٹ کیا گیا ہے. یعنی if you are holding government or an official passport or ڈپلومیٹک پاسپورٹ ویزے سے وہاں جا سکیں گے، آپ کو ویزے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. اینڈ دس از اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹیپ فارورڈ ان بوسٹنگ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اسپیشلی گورنمنٹ ریلیٹڈ کانٹیکٹ. تو وہ اعلیٰ سطحی جو وفود ہیں ان کا تبادلہ بڑھے گا، تو آپ کی عوامی رابطے بڑھیں گے، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی ہوں گی، وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دو طرفہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. تو اس سینس میں اٹس اے گڈ اسٹیپ فارورڈ. دوسرا جو MOU ہے آج کے دن سائن ہوا ہے وہ ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے جو اسلام آباد کے اندر ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اس کا، اور جو بیلاروس کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ان کے درمیان کوآپریشن انہانسمنٹ کے حوالے سے یہ MOU ہے. دس اٹسیلف از اے ویری سگنیفیکنٹ MOU کہ ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے 30 تبادلہ ہے، ان جو تمام جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک میں ہوتی ہے. اس حوالے سے دونوں کے ممالک کی افرادی قوت کی ارتقاء کار ہے اس کو بڑھانے کی طرح کی جانب، یہ بھی ایک جو ہے وہ ہم پہ. اچھا ایک اور چیز، جیسے میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں ہی کہا اور آپ سے گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ بیلاروس کا نام ہم بہت کم سن رہے ہوتے ہیں جب ہم پاکستانی معاملات کی بات کرتے ہیں. ویسے تو خبریں بہت ساری یہاں سے آتی رہتی ہیں، ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بیلاروس کے ساتھ ہم کچھ ایگریمنٹس کر رہے ہوں، کوئی معاہدے کر رہے ہوں، ان کی شخصیات آ رہی ہوں یا ہماری کوئی شخصیت جا رہی ہو، ایسا ہم بہت کم سنتے ہیں. تو ابھی اس کا کریڈٹ کس کو دیا جانا چاہیے کہ ایسے ممالک کے بارے میں بھی ہم نے سنا جہاں آج سے پہلے ہمارے کوئی رہنما، کوئی بڑی شخصیت پاکستان کی نہیں گئی تھی، کوئی ایسا وزٹ نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پہنچے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک سے شخصیات آ رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے ہم اتنی آگاہی نہیں رکھتے ہیں یا ہمارے عوام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں آلریڈی، اور یہ مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے ہمارے موجودہ وزیر خارجہ کی جانب سے. کس ویژن کے تحت وہ ایسے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے فوائد پاکستان کو ہو رہے ہوں گے، لیکن کیا یہ چیزیں اس سطح پر سمجھی جا رہی ہیں کہ ان کی ایفرٹس رنگ لے کر آ رہی ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تحت اب معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے خاصے بہتر ہو رہے ہیں؟ حسن یہ آپ نے آسما بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ یوزلی ہم نے دیکھا کہ جو فوکس ہمیشہ رہا ہے وہ کنونشنل مارکیٹس کی طرف کی جانب رہا ہے. فار ایگزامپل یورپین منڈیاں ہیں، US ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، زیادہ تر فوکس رہا ہے. تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ادر دین دیز میجر مارکیٹس، یہ جو آف سینٹر مارکیٹس ہیں جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا پالیسی ہے، افریقن کنٹریز ہیں، لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، اسی طرف یہ جو آپ کے نارڈک اسٹیٹس جو ہیں ان کی طرف جو ہم فوکس دیکھ رہے ہیں وہ ویری گڈ اسٹیپ، ویری گڈ تھنکنگ کہ یہاں سے بھی ہم اگر اپنا جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے اس کو بڑھایا جا سکے. کیونکہ جب آپ برطانیہ کی، یورپ کی، امریکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی. یہ وہ منڈیاں ہیں جہاں پر کبھی کسی جگہ پر $200 ملین ہے، کسی جگہ پر میکسیمم $500 ملین ہے، اور یہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے ایکسپورٹس کو انہینس کرنے کا. تو دس از اے ویری گڈ اسٹریٹجی جس کو اب جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ جو آپ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چھوٹی منڈیوں کو بھی جو ہے اپروچ کر رہے ہیں تاکہ جو پاکستان کا ایکسس ہے وہ جو ہے وہ رینڈ سے رہ سکے. جی
ٹھیک ہے جی، اور ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ ہمارے وزیر خارجہ کو جاتا ہے، ہماری وزارت خارجہ کی ٹیم کو جاتا ہے، اور جہاں جس کا کریڈٹ بنتا ہو کریڈٹ دیا جانا چاہیے تاکہ آگے مزید اچھا کام جو ہے وہ بھی سامنے آ سکے۔ بہت شکریہ حسن طارق بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حسن، آپ کے جتنا ہم سن پا رہے تھے آپ کو اس میں اب ضروری تھا کہ میں آپ کو شکریہ ادا کر دیتی، کچھ سگنلز کا آپ کی طرف سے ایشو آ رہا تھا، لیکن بہرحال جی ہم نے جو آپ سے جاننا ہم چاہ رہے تھے سام دورے کے حوالے سے وہ چیزیں جی حسن نے ہمیں بتا دی ہیں۔ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بات کریں گے ابھی ہم ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی، جنہوں نے باہمی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 دہائی سے معطل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت ہی اہم اعلان ہے۔ عالمی خبر رساں ادارہ بتاتا یہ ہے کہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے مسلسل دوسری بار صدر منتخب ہونے پر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا، انہیں مبارکباد کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور اسی رابطے میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے جلد ہی سفیروں کو تعینات کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ناظرین، 2013 میں جب مصری فوج نے سابق صدر کو برطرف کیا تو ترکی نے اس سے اختلاف کیا تھا، جس پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفیروں کو ملک بدر کیا تھا اور سفارتی تعلقات جو ہیں دونوں کے درمیان وہ منقطع ہو گئے تھے، بالکل ختم ہو گئے تھے۔ گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان جو جاری بیک ڈور مذاکرات ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اب جا کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے۔ ترکی کے نومنتخب صدر نے اپنی جیت پر اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک 1 صدی رقم کرنے جا رہا ہے، جس میں اب مضبوط خارجہ پالیسی اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ مصر سے سفارتی تعلقات کی بحالی کو دونوں برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے مشترکہ مفاد میں بہت ہی بہترین چیز قرار دیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے یہ بہترین ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر آنے والے شوز میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ جی آر بلوچ صاحب بھی موجود ہوں گے، سابق سفیر رہے ہیں ویتنام کے اندر، ان سے ہم بات کریں گے آگے چل کے کچھ اور ایشوز پر بھی، لیکن ابھی ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ جو ایک اہم پیش رفت ہو رہی ہے اس سے ضرور آگاہ کیا جائے، اور اس ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے پروگرام میں، کچھ بات کریں گے چین اور امریکہ کی۔ جب بھی چین اور امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان جو تعلقات تھوڑے بہت ہمیں سرد مہری کا شکار دکھائی دیتے ہیں، ہم ہمیشہ انہی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو سرد مہری کا شکار جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں بہتری کی بجائے جب کہا جا رہا تھا پچھلے پروگرام میں جب ہم نے بات کی تھی کہ شاید اس میں کچھ بہتری آ جائے گی، شاید چائنا کی جانب سے جیسے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی 1 چائنا پالیسی کا احترام کیا جائے اور جو دیگر معاملات ہیں جو چائنا سے جڑے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے تو پھر امریکہ سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، ایک امید بھی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات بہتری کے بجائے ایک بار پھر سرد مہری ہی کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ بیجنگ نے وزرائے دفاع کی ملاقات کے لیے کی جانے والی امریکی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ناظرین، پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور ان کے چینی ہم منصب کے ساتھ یہ ملاقات آئندہ ہفتے سنگاپور میں ہونے والے سیکیورٹی فورم کے موقع پر ہونا تھی، لیکن ترجمان چینی وزارت خارجہ نے اس ملاقات کے ملتوی ہونے کا ذمہ دار جو ہے اب امریکہ کو ٹھہرا دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن فوجی رابطوں میں کمی کی وجوہات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے کہ یہ کیوں نہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ چین یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین کھلے انداز میں رابطے ہوں جو تصادم کے بجائے برابری سے مطابقت رکھتے ہوں، اور یہ برابری والی جو بات ہے نا ناظرین، یہ ہمیشہ چائنا کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے اس کی بنیادی وجہ تائیوان ہی ہے، اور چین کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت جو ہے وہ بھی امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کیے رکھتی ہے، جس نے امریکہ سمیت اور بھی بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں ان کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ بیان میں دونوں ممالک کے مابین کشیدگی کم ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا، اور اس کے باوجود دو بڑی طاقتوں کے تعلقات اس قدر سرد مہری کا شکار ہیں کہ اب لگتا ایسا ہے کہ جلد ہی کوئی بڑی خدا نخواستہ اس کے اندر گڑبڑ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی لچک ہمیں دکھائی نہیں دے گی آئندہ آنے والے دنوں میں، نہ چائنا کی جانب سے اور نہ ہی شاید اب امریکہ کی جانب سے بھی۔ کیا سچویشن ہے، کیوں یہاں تک پہنچی ہے اور آگے کیا کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس پر آج ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رواں ہفتے سنگاپور میں ہونے والی دفاعی سربراہی کانفرنس شنگری لا میں ڈائیلاگ کے دوران امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن اور ان کی چینی ہم منصب لی شانگفو میں کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔
اس بات کی تصدیق امریکی محکمہ دفاع نے کی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اخبار وال سٹریٹ جرنل کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ امریکہ نے سالانہ سیکیورٹی اجلاس میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کی ملاقات کا کہا تھا۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈپارٹمنٹ کھلے انداز میں مواصلاتی رابطوں پر یقین رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسابقت تصادم کی طرف نہ جائے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ وزارت دفاع میں سیکرٹری دفاع لائڈ آسٹن کی اپنی چینی ہم منصب سے ملاقات کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار بریفنگ میں رد عمل دیا کہ امریکہ کو اپنے غلط فیصلوں اور طرز عمل کو فوری طور پر درست کرنا چاہیے، بات چیت اور رابطے کے لیے ضروری ماحول اور حالات پیدا کرنا چاہیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2021 سے لے کر اب تک چین نے امریکی وزارت دفاع کی طرف سے دونوں قیادتوں کے درمیان رابطے کے لیے کی گئی 12 سے زائد درخواستوں کو مسترد کیا یا ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جارنل لی اور لائڈ آسٹن کے درمیان ملاقات سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے 2018 میں چینی وزیر دفاع پر روسی ہتھیاروں کی خریداری کی وجہ سے پابندیاں عائد کی تھیں۔ پینٹاگون نے پہلے کہا تھا کہ جنرل لی پر عائد پابندیاں آسٹن کو سزا یافتہ وزیر کے ساتھ سرکاری طور پر ڈیل کرنے سے نہیں روکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ موجودہ علاقائی سیکیورٹی تناؤ اور تجارتی تنازع کے دوران چین اور امریکی وزرائے دفاع کی ممکنہ ملاقات کو بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن نئے سامنے آنے والی صورتحال نے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے مل بیٹھنے کے منصوبے کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تائیوان سمیت کئی معاملات پر تناؤ ہے، تاہم اس تناؤ کے باوجود دونوں ملکوں کے حکام نے گزشتہ عرصے کے دوران ملاقات کی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے مئی کے اوائل میں آسٹریا کے دارالحکومت میں چینی چیف خارجہ امور کے اہلکار وانگ زی سے ملاقات کی تھی۔ امریکی وزیر دفاع نے گزشتہ سال جون میں سنگاپور میں دفاعی سربراہی اجلاس کے دوران چین کی سابق وزیر دفاع وی فینگ سے بھی ملاقات کی تھی۔ سنگاپور سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی ماہر کا کہنا تھا کہ چین کا لائڈ آسٹن سے دور رہنے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا۔ ان کے بقول ایسے وقت میں جب امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، جنرل لی کا اپنے امریکی ہم منصب سے ملنے سے انکار علاقائی تناؤ کو مزید بڑھا دے گا۔ دوسرے جانب سنگاپور میں دفاعی حکام اور تجزیہ کاروں کا ایک غیر رسمی اجلاس آئندہ ہفتے ہونے جا رہا ہے، جس میں کئی سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ وزرائے دفاع خطے بھر کے اپنے ہم منصب سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گی۔ کوئی سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی چین کے خلاف پابندیاں بیجنگ کی ناراضگی کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہیں۔ جی بلوچ صاحب سے بات کریں گے۔ جی سابق سفیر رہے ہیں ویتنام کے اندر پاکستان کے لیے اور اس وقت ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بلوچ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا بلوچ صاحب، جب یہ دعوت دی گئی پینٹاگون کی جانب سے، درخواست کہہ لیں، دعوت کہہ لیں، تب لگا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا سے کہیں نہ کہیں تعلقات جو ہے وہ بہتر کر لے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنا کی جانب سے اس ملاقات کو لے کر بیجنگ کی جانب سے صاف منع کر دیا گیا کہ ہم یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور کہا یہ گیا کہ امریکہ واضح طور پر یہ جانتا ہے کہ اس منع کرنے کے لیے، ملاقات کو منع کرنے کے پیچھے چائنا کے کیا مقاصد ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ سر آپ ذرا ہمیں آسان کر کے سمجھا دیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں امریکہ کو منع کیا گیا ہے۔ بظاہر جو ایک ملاقات کا انویٹیشن تھا یا جو درخواست تھی، وہ تو ایسا لگتا تھا کہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر چائنا نے انکار کیوں کیا بلوچ صاحب؟ جی اس میں خیال تھوڑا سا میں سمپلیفائی کر لوں اپنے آڈینس کے لیے اور جو سامعین ہیں، کہ یہ بیسیکلی جو 2 جون سے 4 جون تک شنگریلا فورم ہے ایک، جو کہ نان گورنمنٹل فورم ہے، جس میں یہ تقریباً 2001 سے چل رہا ہے، یہ 20ویں اس کی سمٹ، اس کی کانفرنس ہے، اور اس میں موسٹلی جو ڈیفنس منسٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پرائم منسٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ہیڈز آف اسٹیٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اور جتنے مسائل ہیں سیاسی، ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے۔ مقصد یہی تھا اس کا، اور اسی وجہ سے دونوں ہی امریکن جو ڈیفنس سیکرٹری اور اسی طرح سے چائنیز ڈیفنس سیکرٹری وہاں جائے گا۔ لیکن چائنا اس وقت اس لیے تذبذب کا شکار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ امریکہ کی اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے چائنا کے ساتھ، وہ کسی اصول پہ نہیں ہے۔ اب وہی آفیشل جس سے پریزیڈنٹ جو امریکن
डिफेंस सेक्रेटरी मिलना चाहिए। बलोच साहब आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी दोबारा से बलोच साहब से बात करते हैं। बलोच साहब यही फरमा रहे थे कि क्यों अमेरिका। बलोच साहब आप हैं लाइन पे, सुन पा रहे हैं मुझे? तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बलोच साहब सुन पा रहे हैं, हम आपको देख भी पा रहे हैं। जी जी, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि बेसिकली उनका जो इन दोनों का रीजन इनका जो है वो ये है कि उस ऑफिशियल को उन्होंने किया हुआ है सैंक्शन, और साथ ही वो कहते हैं कि हमसे नेगोशिएट करें। तो चाइना का ये ख्याल है या उनका ये जो मुद्दा है कि ये सैंक्शंस बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने अगर रशिया से ट्रम्प के ज़माने में कोई वेपन्स लिए थे तो वो उनकी अपनी एज ए ऑटोनमस फैसला था। लिहाजा ये सैंक्शंस और उसके बाद भी जो सैंक्शंस किए हुए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, वो किसी हद तक हम एज ए एनालिस्ट भी समझते हैं कि नाजायज हैं और जायज नहीं है। अच्छा अब ये सारी चीज़ें हैं जो चाइना को लगता है, या जो आप जैसे जो मोतबर तज्जिया निगार हैं उनको भी लगता है कि वो नाजायज़ हैं, उनको थोड़ा सा जायज़ अंदाज में अगर मुतालिबात हों दोनों जानिब से तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि चीन ने भी कहा है कि दोनों जो ममालिक हैं, दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, अमेरिका है चाइना है, उनके दरमियान खुले अंदाज में एक तो राब्ते होने चाहिए हैं, और ऐसे राब्ते होने चाहिए हैं जो तसादुम की जानिब ना जाएं बल्कि वो बराबरी की सतह पर हो रहे हों। किस किस्म की बराबरी और किन मामलात के अंदर चाइना बराबरी चाहता है? ताइवान के मामले पर तो हमें पता है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का कहता है, करता नहीं है, उस वजह से इनके खिलाफात हैं। बाकी कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अगर चाइना के मुताबिक उसमें बराबरी हो? देखिए, ये जो बराबरी का कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रेटेजिक भी है, और साथ ही ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस हैं, मिलिट्री सैंक्शंस हैं, इसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। बेसिकली ये तमाम चीजें इमर्ज होती हैं आउट ऑफ द कंपटीशन फॉर चाइना टू बी ए इक्वल, उसका जो है वो सुपर पावर या ग्लोबल पावर, जो कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके मुकाबले में कोई एक इक्वल पावर आ जाए। हमें इसका पता है, हम बार बार कहते रहे हैं कि चाइना जो है अगली दिहाई में उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी, मिलिटरीली भी तकरीबन वो उसके बराबर पहुंच गया है, और अब तो डिप्लोमेटिकली भी आप ये देखिए कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान किसी और ने नहीं अमन कराया, लेकिन चाइना ने कराया। इसका मतलब कि उसका जो वजन है, जो उसका स्टेटस है एज ए ग्लोबल लीडर, वो आगे चला गया है, लोग उसकी मानते हैं, और उसकी क्रेडिबिलिटी है एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर। तो मेरे ख्याल है तमाम फ्रंट के ऊपर चाइना जो है वो अमेरिका के सामने एक कॉम्पिटिटर की सूरत में आया है। लेकिन चाइना का बड़ा रैशनल स्टैंस है, बल्कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, और अमेरिका भी कहता है जुबानी तरह से कि हमें इसको कंपटीशन तक ही मुसाबिकत तक ही रहनी चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तसादुम तक नहीं ले जाना चाहिए, तसादुम तक नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस तसादुम से बचने के लिए बेस्ट यही है कि दोनों तरफैन जो है वो बातचीत करें, और यही चीज जो है अब नहीं हो पा रही। तो ये अच्छा मौका था ना, बातचीत की जा सकती थी। आपको लगता है कि अभी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा और मौका हम आते हुए देखेंगे? चले, अभी तो रिफ्यूज कर दिया गया, चाइना ने कह दिया जी हमें नहीं करनी है मुलाकात आपसे, आप पहले अपने मामला सीधे करें। हाँ, ये मेरे ख्याल ये चूंकि एक इंडिविजुअल को उन्होंने सैंक्शन किया हुआ था, तो ये शायद एज ए लीवरेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो आपने भी कहा और मैं भी कह रहा था कि बराबरी की जो, या चाइनीज कहते हैं कि बराबरी का मतलब ये है कि यू कैन नॉट पुट सैंक्शंस ऑन अ पर्सन, उसके ऊपर सैंक्शन डाले, उसे कहे कि हमसे बात भी करें, वो एक जायज बात नहीं लगती, मॉरली भी गलत लगती है। लेकिन बातचीत इनकी चल रही होती है। अभी जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद इनके जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो आपस में मिलेंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल तमाम तौर पे ये नहीं कि कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पे टूट का शिकार है, लेकिन ये बड़ा अहम लेवल था बात करने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से जो फॉर्मर स्पीकर थी कांग्रेस की, उसका विजिट हुआ ताइवान में, उसके बाद से बहुत सारा टेंशन हो गया साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के ऊपर। उसके बाद एक गुब्बारा जो था अकॉर्डिंग टू चाइनीज, वो एक
मौसमी गुब्बारा था जो कि अमेरिका के ऊपर उसको शूट डाउन किया गया। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो है वो टेंशन को बढ़ा रही हैं। एक और चीज़ आपको नहीं लगता टेंशन को बढ़ा रही है? G7 का होने वाला इजलास जिसमें एक ही एजेंडा था, चाइना को कैसे इस तरक्की से रोकना है जो वो कर रहा है, उससे भी आपको नहीं लगता कि चाइना को कहीं ना कहीं वो किया गया कि जी वो ऐसे बयानात दे या इस मीटिंग को वो कह दीजिए कि हमें नहीं करनी है, जो बयानात उसके बाद सामने आया G7 इजलास के बाद? G7 का भी में भी बड़ा मैसेज साफ दिया गया। अगर हम उसको देख लें, जो इजलास के बाद वहाँ से स्टेटमेंट निकला है और उसमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बल्कि इत्तेफाक से मैं आज ही उसको पढ़ रहा था। पूरे का पूरा एक पैराग्राफ है चाइना के मुतालिक, किस तरह से चाइना को नंबर 1 या नंबर 2 या एक एज ए इफेक्टिव ग्लोबल प्लेयर बनने से रोका जा सके। तो ये चीजें तमाम जो है वो उस टेंशन को बढ़ाती हैं। मेरे ख्याल है हमेशा कहा जाता है और मैंने कहीं लिखा भी है और कुछ लोगों ने और ने भी कहा है कि दुनिया बहुत बड़ी है टू अकोमोडेट 2 ग्लोबल पावर्स और 3 ग्लोबल पावर्स। दुनिया बहुत बड़ी जिसमें मल्टीपल पावर आ सकते हैं। और इस बात को अब जरूरत यह है कि इस बात को अमेरिका समझे और आगे बढ़े और मामलात को आगे बढ़ाए, न कि इस वो मुसाबकत सही है, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उसको तसादुम की शक्ल इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया, इस चीज़ को अमेरिका को भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया GR बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर वियतनाम, हमारे लिए वक्त निकाल रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जिसमें अभी एक और बड़ी खबर ये आई है कि जी मुज़ाकरात जो होने चाहे थे, एक मीटिंग जो होने जाई थी, उससे आज सिंगापुर में होने वाली मीटिंग से मना कर दिया गया है चाइना की जानिब से। उस पर आज हम बात कर रहे थे। एक और चीज़ जिसमें हमें एक तरफ तो अमेरिका और चाइना के बीच जो बढ़ती तलखी है, इसमें कुछ तेज़ी आ रही है। एक और जगह रूस और यूक्रेन जंग, वहाँ भी एक बार फिर से हम तेज़ी देख रहे हैं और कीव ने हमने देखा है कि मॉस्को को बड़े ड्रोन हमले का निशाना बनाया है। हमले के नतीजे में रूसी दारुल-हुकूमत के जनूब मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे हैं। ताहम रूसी सदर इस बारे में कहते हैं कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन के इस हमले का जिम्मेदार एक बार फिर मगरब को ठहराया है। इन इल्ज़ामात पर बरतानिया ने वजाहत की है कि मॉस्को पर होने वाले जो ड्रोन हमले हैं उनमें लंदन का फराहम करदा जंगी सामान इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अच्छा नाज़रीन, रूस ने गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इस दौरान यूक्रेन पर 3 जवाबी वार किए हैं, जिनमें फ़ौजी पोस्ट हैं, रेडार सिस्टम हैं, फ़ज़ाई अड्डे हैं, गोला बारूद के ज़ख़ीरे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये इत्तलात आ रही हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के इत्तेहादियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रूस जंगी इमदाद देने पर मगरब से नाराज़ है, तो यूक्रेन ने रूस को असलहा फराहम करने के जवाब में ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। क्या मुस्तकबिल में ये जंग मुख्तलिफ मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को कशीदा करने का बाइस बन सकती है? ये इसका कोई सद्देबाब कर लिया जाएगा? इस पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज। रूस और यूक्रेन जंग में कमी की बजाय शिद्दत आने लगी। इस बार कीव ने रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को को अपने निशाने पर लिया है। मॉस्को के जुनूब मगरबी इलाके में ड्रोन हमले के दौरान मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रूसी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को की जानिब से दावा किया गया है कि इनके मजबूत दिफाई निज़ाम ने तकरीबन तमाम ड्रोन्स को फिजा में ही मार गिराया था, इसलिए तमाम इंसानी जानें महफूज रहीं। रूसी फौज ने जवाब में कीव को भी अपने हमलों का निशाना बनाया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इल्जाम आयद किया है कि मॉस्को पर ड्रोन हमले का मकसद शहरी अहदाफ को निशाना बनाना था, जिसे नाकाम बना दिया गया। रूसी सदर ने मॉस्को के फिजाई दिफाई निजाम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अभी मजीद काम करना है। ये भी मुतनब्बे किया कि मॉस्को इस हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि नाटो हुकाम की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि यूक्रेन रूसी सरजमीन पर हमला नहीं करेगा। अब मॉस्को के पास ये हक है कि वो कीव हुकूमत के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में सख्त तरीन इक़दाम करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि मगरब यूक्रेनी सदर के अमन मंसूबे की हिमायत करके यूक्रेन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है, जो उसके लिए तशवीश का बायस बन सकती है। रूस के इल्जामात पर बरतानिया ने भी रद्द-ए-अमल दिया कि मॉस्को पर ड्रोन हमले में लंदन का फराहम करदा कोई सामान इस्तेमाल नहीं हुआ।
برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روس کے پاس فوری طور پر اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے اور ہم انہیں ایسا کرنے کے لیے کہتے رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے 24 گھنٹوں کے دوران 3 حملے کیے ہیں، جن میں کمانڈ پوسٹ، ریڈار، ہوائی جہاز اور گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ کیف پر کیے گئے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ روس نے چند گھنٹوں بعد مزید 2 بار یوکرینی دارالحکومت کو نشانہ بنایا۔ کیف ملٹری ایڈمنسٹریشن کے مطابق ماسکو کی جانب سے کیف کے وسطی اور شمالی اضلاع داغے گئے 20 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ روس کیف کے حملوں کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہرا رہا ہے، تو یوکرین نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی ہے، جس میں ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین پر حملے سے لے کر اب تک ایران روس کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ فریقین کی جانب سے حملوں میں تیزی کے بعد جنگ مزید سنگین ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں جنگ مزید سنگین ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے سربراہان کے مابین جنگ بندی میں ایک بار پھر سے 5 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، مگر یہ جنگ بندی محض اعلان کی حد تک رہ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف دارالحکومت خرطوم میں جھڑپیں جاری ہیں تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواحی علاقے دارفر کے گورنر نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ RSF کے حملوں سے بچنے اور اپنی حفاظت کے لیے خود ہتھیار اٹھا لیں۔ جی ہاں، اب یہ سچویشن یہاں پر ہو چکی ہے۔ سرکار کی جانب سے عوام کو ہتھیار اٹھا کر جنگ کا حصہ بننے کا اعلان بہت زیادہ خوفناک ہے اور مزید خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور امکان یہ ہے کہ یہ جنگ بڑے محاذ سے نکل کر گلی محلوں میں تباہی پھیلانے کا باعث بنے گی۔ گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران شدید لڑائی کے باعث دارفر میں ہر طرف ہمیں تباہی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ اس وقت سرکاری فوج اور RSF کے مابین لڑائی کا اصل مرکز جو ہے وہ وسطی دارفر کا قصبہ زلنگی بنا ہوا ہے۔ ناظرین، سوڈان جنگ بندی پر عمل درآمد نہ ہونے سے انسانی جانیں بہت بڑی تعداد میں ضائع ہو رہی ہیں۔ بھوک اور بیماری سے دوچار لاچار عوام اب اس تنازع کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہی چاہتے تھے کہ تنازع شروع ہی نہ ہو۔ سوڈان جنگ کی تازہ صورتحال، اس کے نقصانات کے حوالے سے آپ کو ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں پروگرام میں۔ سوڈان میں سرکاری فوج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے مابین جنگ بندی میں 5 دن کی توسیع کر دی گئی۔ اس سے قبل جنگ بندی پیر کی رات ختم ہو گئی تھی۔ امریکہ اور سعودی عرب نے نئے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا کہ وہ اس جنگ بندی کی پاسداری کریں اور خلاف ورزی سے باز رہیں۔ سوڈانی فوج اور RSF کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کے باوجود دارالحکومت خرطوم میں جھڑپیں دیکھی جا رہی ہیں۔ جنگ بندی مکمل طور پر بے اثر دکھائی دیتی ہے، جہاں ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ RSF پر الزام ہے کہ اس نے شہریوں کے گھروں، نجی کاروبار اور املاک پر قبضہ کرنے کے ساتھ کئی گھروں کو لوٹ لیا ہے۔ مغربی سوڈان کے جنگ زدہ علاقے دارفر کے گورنر نے بازار جلائے جانے، طبی اور امدادی اشیاء کو لوٹے جانے کے بعد مقامی افراد کو ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سماجی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں کہا کہ میں اپنے تمام معزز شہریوں، دارفر کے لوگوں، بوڑھے اور جوان مرد اور خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے املاک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیں۔ سوڈان کے علاقے دارفر کے تمام دیہات 7 ہفتوں سے جاری مسلح کارروائیوں کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں، اور لڑائی کا مرکز اب وسطی دارفر کا قصبہ زلنگی ہے، جہاں فریقین بھاری ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں۔ ہزاروں خاندان نقل مکانی کر چکے، اور جو لوگ اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل نہ ہو سکے وہ بچاؤ کے لیے اپنے محلوں کے گرد گڑھے کھود رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق جنوبی دارفر میں نیالا کے قریب ایک گاؤں ابو آدم کو آگ سے مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ دیگر علاقوں میں تباہی کے مناظر عام ہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ خطہ انسانی تباہی کی دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ سوڈان جنگ نے اب تک سینکڑوں بے گناہ افراد ہلاک، ہزاروں زخمی اور ملک کو تباہی کے قریب دھکیل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق جنگ کے باعث تقریباً 1.4 ملین لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر سوڈان کے اندر محفوظ علاقوں یا پڑوسی ممالک میں پناہ لینا پڑی۔ ہزاروں سوڈانی سرحد پار سے چاڈ میں جا بسے
اور باقی بچ جانے والے خوف و ہراس کی کشمکش میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آر ایس ایف کے رہنما جنرل حمدان نے اپنی فوج کو مخاطب کرنے کے بجائے عوام سے اپیل کی ہے کہ پرسکون رہیں اور پیغام دیا کہ علاقائیت اور قبائلیت کو مسترد کریں اور اب آپس میں لڑنا بند کریں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے فوج اور آر ایس ایف کو خبردار کیا ہے کہ سوڈان کے مستقبل اور انسانی جان کی سلامتی کے لیے جنگ بندی میں توسیع کے ساتھ ساتھ تنازع کے مستقل حل پر بھی توجہ دی جائے۔ بالکل جی، تنازع کے مستقل حل پر توجہ دی جانی چاہیے ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ساحل کے نزدیک فائرنگ سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق 2 گروپوں میں جھگڑے کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے ساحل پر موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل تھے۔ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق قابض صہیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر میں پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 46 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اسرائیلی اہلکار شہید حسن قطانی سمیت دیگر گھروں میں بھی داخل ہوئے ہیں۔ نائجیریا میں بولا تنیبو نے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، جس کے بعد وہ نائجیریا کے 16ویں صدر بن گئے ہیں۔ 71 سالہ صدر تنیبو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات نافذ کریں گے اور غربت کا خاتمہ کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم نے سرکاری رہائش میں نجی تقریب رکھنے پر بیٹے کو حکومتی عہدے سے برطرف کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم کے بیٹے نے گزشتہ سال وزیر اعظم ہاؤس میں نجی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو مدعو کیا تھا۔ چین نے اپنا خلائی جہاز شین زاؤ 16 روانہ کیا ہے، جو 3 خلا بازوں کو لے کر ٹیان گونگ خلائی اسٹیشن پہنچے گا، جہاں یہ خلا باز 5 ماہ تک قیام کریں گے۔ چین کا یہ مشن خلائی اسٹیشن پر مختلف تجربات بھی کرے گا۔ اس سال خلا میں بھیجے جانے والا یہ دوسرا مشن ہے۔ چین رواں دہائی کے آخر تک چاند پر بھی انسانی مشن بھیجنا چاہتا ہے۔